بلوچستان کے صرف ایک علاقے میں 6 ارب ٹن کاپر 41.5 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس منصوبے پر 7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان ایک کمپنی نے کر دیا ہے۔ وہ کمپنی کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سعودی عرب یہاں پر کتنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ آرمی چیف اس منصوبے میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اور اس سے لڑکھڑاتی ہوئی پاکستانی معیشت کو کیا فائدہ ہوگا؟ ریکوڈک کے حوالے سے وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ یہ بات ہے 1969 کی۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو افغان بارڈر کے قریب اور ایران کی سرحد سے 100 کلومیٹر دور ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ چلا۔ یہ ایریا سونا، چاندی اور تانبے سے بھرا ہوا تھا۔ 1979 میں 13 لوکیشنز کا تفصیلی سروے کرنے کے بعد رپورٹ شائع کی گئی۔ یہ ایریا 100 مربع کلومیٹر کے قریب ہے جہاں سونا، چاندی اور تانبا بھرا ہوا ہے۔ پاکستان کے یہ معدنی ذخائر دنیا میں مشہور ٹیتھن میٹالوجنک بیلٹ پر موجود ہیں۔ اس بیلٹ کا آغاز مشرقی چین میں تبت کے قریب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہوا گلگت بلتستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دھاتیں نکالنے کے لیے یہ ایریا انتہائی آسان ہے اور اس کے لیے زیادہ محنت اور انتہائی گہری کانیں کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریکوڈک کے ذخائر بھی زمین میں زیادہ گہرائی میں موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ سطح زمین کے انتہائی قریب ہیں، جن میں سے 80% کاپر اور سونے پر مشتمل ہیں۔ اسے مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ H13، H14 اور H15 کو مغربی پورفیز کہا جاتا ہے۔ یہاں سونا، چاندی اور تانبا ہے۔ H8 میں سارا ہی سونا ہے، جبکہ H4 سارے کا سارا تانبے پر مشتمل ہے۔ ویسٹرن پورفیز میں موجود دھاتوں کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 500 ارب ڈالر کے قریب لگایا گیا ہے، جبکہ پورے ریکوڈک میں 1000 ارب ڈالر کے قریب سونے، تانبے اور چاندی کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی جانب سے ان معدنی ذخائر کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر مختلف آرٹیکلز چھپوائے گئے۔ اس کے بعد دنیا کی نظریں پاکستان کے ان خزانوں پر پڑنے لگیں۔ 1993 میں BHP بلٹن نامی ایک کمپنی کو ریکوڈک میں 400 مربع کلومیٹر ایریے کا سروے کرنے کا لائسنس دیا گیا۔ اس معاہدے کو چیجوا کا نام دیا گیا، جس کے تحت 75% حصہ کمپنی جبکہ صرف 25% حصہ بلوچستان کی حکومت کے حصے میں آنا تھا۔ ٹیتھن نے 2010 میں بلوچستان حکومت کو اپنا ابتدائی تخمینہ پیش کیا، جس کے مطابق یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1,10,000 ٹن خام مال نکلنا تھا، یعنی پاکستان سے سالانہ بنیادوں پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کی دھاتیں نکالی جاتی۔ کمپنی نے شرط رکھی کہ اگر بلوچستان حکومت 600 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرے گی تو اس کو کل پروفٹ میں سے 25% حصہ دیا جائے گا۔ اتنی بھاری سرمایہ کاری کے بعد حکومت کو سالانہ 75 ملین ڈالر ملنے تھے۔ یہ اتنے کم پیسے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بلوچستان حکومت اتنے پیسے صرف بینک میں ہی رکھ دیتی تو شاید اس کو سود کی مد میں اس سے بھی زیادہ پیسے سالانہ بنیادوں پر مل جاتے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں ایک اور بڑی خرابی تھی، وہ یہ کہ یہاں سے نکلنے والے خام مال کو ایک پائپ لائن کے ذریعے گوادر منتقل کیا جاتا۔ یہاں سے یہ سارا مال کسی تیسرے ملک میں بھیجا جاتا اور وہاں سے اس کی صفائی کر کے سونا اور تانبا نکالا جاتا۔ یہ دن دہاڑے پاکستان کے ساتھ ڈکیتی والی صورتحال تھی۔ 2011 میں ٹیتھن نے یہاں مائننگ کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست دی، لیکن بلوچستان حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ لے گئی اور عدالت عظمیٰ نے اس معاہدے کو سرے سے ہی کالعدم قرار دے دیا۔ ٹیتھن کمپنی یہ معاملہ سینٹر آف انویسٹمنٹ ڈپازٹ اور انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس میں لے گئی۔ ICSID نے 2019 میں اس مقدمے کا فیصلہ ٹیتھن کے حق میں سنا دیا، جبکہ پاکستان کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس جرمانے پر یومیہ 7 لاکھ ڈالر کا سود بھی پاکستان پر لگا دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن کی ایک ثالثی عدالت نے پاکستان پر 4 ارب ڈالرز کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 2 جگہوں سے جرمانے کے بعد کمپنی نے آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں میں پاکستان کے اثاثے ضبط کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ اسی دوران پاکستانی حکومت نے جرمانے سے بچنے کے لیے کمپنی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ دونوں فریقین میں معاہدہ طے پا گیا اور یوں پاکستان 11 ارب ڈالرز کے جرمانے سے بچ گیا۔
नया मुआहिदा दिसंबर 2022 में मुकम्मल हुआ, जिसके तहत रैकोडिक की कानकुनी के प्रोजेक्ट का 50% बैरिक गोल्ड, 25% विफाकी हुकूमत की 3 सरकारी कंपनियों और GDCL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की मलकियत है। बाकी 50% की मलकियत हुकूमत बलोचिस्तान के पास है। इसमें से 15% बगैर किसी सरमायाकारी के हुकूमत बलोचिस्तान का हिस्सा है। इस हिस्से की सरमायाकारी विफाकी हुकूमत करेगी। नए मुआहिदे से पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा और आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगी। 2028 में बाकायदा तौर पर इस मंसूबे पर कानकुनी शुरू कर दी जाएगी। मतवक्का तौर पर रैकोडिक कान की उम्र 40 साल होगी। इसकी कानकुनी रिवायती तरीकेकार ओपन पिट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाले खाम माल को रैकोडिक में ही प्रोसेस किया जाएगा। बलोचिस्तान के इस हिस्से में तकरीबन 6 अरब टन कॉपर और 41.5 मिलियन औंस सोने के जखायर मौजूद हैं। रैकोडिक का शुमार दुनिया के टॉप 5 सोने के ऐसे जखायर में होता है जिन्हें अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने हाथ तक नहीं लगाया। दुनिया में सबसे बड़ा सोने का जखीरा अमेरिका में पाया जाता है, जिसका नाम कंकरी है। यहाँ 70 मिलियन औंस सोने के जखायर मौजूद हैं। दुनिया में दूसरा बड़ा ऐसा सोने का जखीरा कनाडा में मौजूद है, जिसको हाथ नहीं लगाया गया, जबकि तीसरे नंबर पर चिली और चौथे नंबर पर रूस है। बैरिक गोल्ड ने रैकोडिक में तकरीबन 7 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे पर बैरिक के शेयर्स में सऊदी अरब की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट का इम्कान है। ये पाकिस्तान में किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अगर रैकोडिक पर मंसूबे के मुताबिक काम शुरू हो जाता है तो रैकोडिक के पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। खास तौर पर यह बलोचिस्तान की मईशत और हालात को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करेगा। नए मुआहिदे की एक और दिलचस्प बात मुकामी लोगों को रोजगार की फराहमी है। इस प्रोजेक्ट के लिए खसूसी ट्रेनिंग स्कूल कायम किया जाएगा, जहां मुकामी लोगों को माइनिंग की खसूसी तरबियत दी जाएगी। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।